بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اس بات پر غور کیجئے، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اس کی توضیح میں کروں گا انشاءاللہ۔ بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 8 سورہ آل عمران آیت نمبر 160 نمبر کی آیت پڑھا۔ آیت ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں رسوا کرے، وہ تمہاری مدد چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، کون ہے اس کے فیصلے کے بعد تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ آیت ربانی کا سیدھا سادہ ترجمہ۔ ابتدا کے اندر ہی میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے انسان بنا۔ انسان بننا خود ایک کمال ہے۔ خود قرآن مجید پارہ نمبر یعنی قرآن مجید کے اندر 114 سورتوں میں ایک سورت کا نام سورہ انسان ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے ایک سورت کا نام سورہ انسان ہے؟ ہم لوگ نہیں پڑھتے ہوں، لیکن عرب والے برابر سورۃ انسان پڑھتے ہیں۔ کون سی سورت ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، سورہ دہر۔ سورہ دہر کا دوسرا نام سورہ انسان ہے۔ اللہ نے پہلی آیت کے اندر کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کو وہ زمانہ یاد نہیں؟ کیا انسان اپنے اوقات بھول گیا ہے؟ کیا انسان کو اپنا ماضی یاد نہیں رہا؟ لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے نا کہ اللہ نے انسان بنایا، کسی کو ڈاکٹر، کسی کو انجینئر، کسی کو لیکچرر، کسی کو عالم دین، کسی کو تاجر، کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تو کچھ بنایا نا، اللہ کا شکر۔ صرف انسان کی حیثیت سے جینا کوئی جینا نہیں۔ آج ہم سے زیادہ ہمارے بھائی برادران وطن اغیار ہم سے زیادہ ناز و نعم میں ہیں، مال و دولت میں ہیں، کار بنگلے کے مالک ہیں، سارے وسائل کے انبار ان کے پاس ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کی زندگی میں اسلام نہیں یا اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو انسان بن کے جینا کوئی گئے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مسلمان بنایا۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ تاریخ میں اتنے زیادہ کبھی نہیں تھے۔ میجورٹی میں دنیا کے 5 افراد میں سے ہر تیسرا فرد مسلمان ہے۔
160 سے 170 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود حالت کیا ہے؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر، ہے نہیں؟ اتنے حالات، اتنے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اتنے ہمارے مدارس پر بلڈوزرا چل رہے ہیں، مساجد پہ چل رہے ہیں، ہماری تہذیب اور تمدن کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود مسلمان نہیں صاحب، آج بھی ہے نہیں، آج بھی مسلمان نہیں۔ اسی لیے میں کیا بولا؟ مسلمان پھر مسلمان، یوں ہے انسانیت کی بھیڑ میں ماشاءاللہ فلاں صاحب ماشاءاللہ، حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب، سب ملیں گے آپ کو، ہے نا؟ لیکن قرآن پڑھو پتہ چلتا ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 12، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تحقیق کہ جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو ہم نے تیار کر رکھا ہے، کچھ کا تعلق جنوں سے ہے اور کچھ انسانوں میں سے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھنے سے قاصر، دل ہے بھائی لیکن حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے۔ بزنس کے بڑے بڑے بلڈر ہیں، بڑے بڑے ڈیولپر ہیں، بڑے مائنڈڈ ہیں، ہے نا؟ بزنس کا بہت زیادہ یہ ہے، اگر میں بولوں یہ OCM کا کپڑا تو آپ بولیں گے بابا ہم بنارسیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں OCM ڈگجام کیا ہے، بولتے پتہ نہیں کرناٹک کے کون سے کھیڑے سے آئے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہاں، دنیا کے اندر ہے لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنے انجام کی فکر۔ میں خود قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا ہوں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھنے سے قاصر، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دیکھنے سے قاصر، دنیا کی ہر چیز کو دیکھنے کی سکت ہے جی، اگر نہیں ہے تو حق اور باطل کو نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سننے سے قاصر۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے آنکھ کا، اپنے دل کا، اپنے کان کا مس یوز کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانور کی طرح ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ یہ تو جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، اولئک ہم غافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں، ہے نا؟ آج کیا ہے مسلمانوں کا حال دیکھیں، دنیا بھی گئی آخرت بھی۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، اللہ بھی خوش ملا بھی خوش، کتنے ایسے مسلمان نہیں ملیں گے، ہے نا؟ اللہ اکبر، کیا یہ زندگی ہے؟ کیا ایسے مسلمانوں پر جو چونچو بات ہے، چوچو کا مربع ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمت آئے گی؟ اب قرآن کیوں ہے؟ دیکھیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مسلمان ہی نہیں، اگر سب سے کہا جائے تو سپر مسلم کہا، یعنی وہ مسلمان جو صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہے، اللہ کا یعنی مسلمان پھر مسلمان۔ میں کیوں بولا؟ قرآن کے اندر اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ نے خود کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، آمنوا، دوبارہ ایمان لاؤ، ہے نا؟ مومنوں سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ۔ ابراہیم مسلمان تھے، اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے کہا ابراہیم مسلمان ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، ہے نا؟ وہ لوگ مسلمان تھے، پھر بھی دعا کرتے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمارے رب تو ہم کو مسلمان بنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت کو بھی مسلمان بنا۔ مسلمان تھے نا، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ہم کو مسلمان بنا، ہماری آل اولاد کو مسلمان بنا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق اور پوتے یعقوب کو، کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین،
اے میرے بچوں، اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ یعنی مسلمان ہیں پھر بھی دعا کریں، پھر بھی اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ آج ہم کون سی دنیا میں کہ اہل حدیث ہیں تو بس جنت ہمارے باپ دادا کے میراث ہے؟ دیکھ لینا پڑے گا کہ بھئی ہم کتنے پرسنٹ میں اہل حدیث ہیں، کتنے پرسنٹ ہم قرآن و حدیث کے اندر دعوے داری میں سچے ہیں۔ یہ دارالعمل ہے صاحب، یہیں پر جائزہ لینا ہے، یہیں پر اپنی ایمان کی جانکاری لینا ہے نا؟ کل پछتائیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، ہمارے رب ہم نے جہنمیوں کی حالت زار کو دیکھا، ان کی چیخ اور پکار کو ہمارے کانوں نے سنا، فرجعنا نعمل صالح، اللہ ہمیں موقع دے دے، ہم اچھے کام کر کے آئیں گے۔ چانس ملے گا؟ نہیں ملے گا، نو چانس، ہے نا؟ اس لیے غور کیجئے، قرآن میں اللہ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے یا حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا فرشتہ حضرت یعقوب کے پاس ہے، ایک طرف موت کا فرشتہ ہے، دوسری طرف اولاد یعقوب کھڑی ہے، باپ کی دنیا سے رخصتی کا وقت ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیک زبان ہو کر کے 11 کے 11 بچوں نے کہا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، آپ کے بڑے بڑکوں کے معبود کی، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو اکیلا رب الہ واحد ونحن لہ مسلمون، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی ان کو بھی اپنی اسلام کے سرٹیفکیٹ دینا پڑا۔ اسی لیے میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ اب اس زاویے میں دیکھ لینا کتنے لوگ، میں کسی پر کفر کا فتویٰ یا کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب قرآن کی اس آیت پر، جس آیت کو میں نے آج کا عنوان بنایا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تم پر غالب کوئی آ نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ کیا نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، حج ہم نہیں کر رہے، زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے، رب کے دین کی آبیاری کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے، تن من دھن کی بازی ہم نہیں لگا رہے، میرے اور آپ کے معصوم بچے اپنی نیندوں کو قربان کر کے نماز نہیں پڑھ رہے؟ ارے ساری وفاداریاں ہم، لیکن پھر بھی ہمارا حال کیا ہے؟ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے ان مسلمانوں پہ۔ مظلوم کون ہے؟ مجبور کون ہے؟ مقہور کون ہے؟ حالات کا مارا ہوا کون ہے؟ کس کی مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں؟ کس کے مدارس پہ بلڈوزر چلا جا رہے ہیں؟ ارے کس کی تہذیب کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں میرے اور آپ کے مستقبل کو داؤں پہ لگایا گیا؟ کیوں یہ حالات ہے بابا؟ کیا پاپ ہے ہمارا؟ کیا ہمارا گناہ ہے؟ قرآن سے پوچھو نا، قرآن سے پوچھو۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، نہیں ہے ان کا کوئی جرم، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان بیچاروں کا ایک ہی پاپ ہے، ان بیچاروں کا ایک ہی قصور ہے۔ کیا قصور ہے؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا، مگر یہ ایمان رکھتے ہیں بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایک ایسے اللہ پر جو غالب بھی ہے اور تعریفوں کے لائق بھی ہے۔ یہی ہے جناب۔ لیکن آج کہاں ہے مسلمانوں کا ایمان؟ ہاں، مسلمان ہے مشرک، مسلمان ہے بدعتی، مسلمان ہے خرافی، مسلمان ہے رسم و رواج کا عادی، ہے نا؟ ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، ہم مسلمان ہیں مگر ہم میں مسلمانی نہیں، گر مسلمان ہیں تو پھر کیوں دین پر چلتے نہیں؟ باپ دادا ہی کی دولت پر اکڑنا ہے فضول، باپ دادا ہی کی دولت
پر اکڑنا ہے فضول، آج دولت ہے ہمارے پاس کل کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے جان ہمارا؟ خالق بھرم ہے، ہم نے تاج محل بنایا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہے نا؟ وہی ہے نا، ہم نے وہ کیا، 800 سال حکومت۔ ارے بابا تم اپنے آپ کو پہلے مسلمان ثابت کیے کیا؟ ورنہ قرآن شاہد عدل ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، تحقیق ہم نے زبور جو پہلی آسمانی کتاب ہے، وَمِن بَعْدِ الذِّكْرِ اور اس کے بعد والے ذکر یعنی تورات، انجیل اور قرآن کے اندر، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا بے شک اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے ورثہ دار، اس زمین کے پٹے دار، اس زمین کے حقدار، عبادی الصالحون، میرے صالح بندے ہے۔ آج صالحیت ہے، قرآن غلط نہیں ہے، میرے اور آپ کے اعمال غلط ہے یا نہیں؟ دیکھیے قرآن کتنے واضح انداز میں کہہ رہا نا بابا، اس سے واضح فرمان اور کام مل سکتا ہے؟ ہاں، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان کیا ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لوگو دل چھوٹا کیوں کرتے ہو، رنجیدہ کیوں ہو جاتے ہو، ٹینشن کیوں پان لیتے ہو؟ وَلَا تَهِنُوا، اپنے آپ کو بزدل مت بناؤ، ولا تحزنوا، ٹینشن مت لو، وانتم الاعلون، تم سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو کیا 160 کروڑ میں آج کوئی ایسے نہیں ہے؟ کیوں بابا؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، پھر ہم کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، ابھی دیکھو اتنے مسلمان اب دکھ رہے ہیں نا، فجر میں اتنے بھی نہیں دکھیں گے، عشاء میں اتنے بھی نظر نہیں آئیں گے، اور جمعہ میں ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سب آ جاتے ہیں، ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ظہر اثر بسر گیا، بسر گیا بھول گیا، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، ظہر اثر بسر گیا، مغرب کا کچھ پتہ نہیں، عشاء میں تو نشے میں تھا اور فجر کو اٹھا نہیں۔ ہاں کہاں ہے محترم؟ نظر نہیں آنے کا؟ نہیں حاجی صاحب بہت ٹائرڈ ہو گئے تھے، سیٹی چلا گئے تھے، فلاں جگہ چلا گئے تھے، ایک دم اتنا ٹائرڈ کیوں ہو گئے؟ ہاں کہ عبادت سے غافل ہو گئے، فرض منصبی سے غافل ہو گئے، نماز سے غافل ہو گئے۔ ورنہ یہ ماب لچنگ جو آج سلسلہ چل پڑا ہے نا، کیا ہے بابا؟ قرآن پہ غور کرو نا۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک باپ بولے بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں، جو کرنا ہے کر لے۔ اگر اس علاقے کے کارپوریٹر بولے یا ایم ایل اے بولے میں ساتھ ہوں، تو لوگ دن میں ہی آگ لگا دیں گے، ہے نہیں آج؟ ہاں ہاں، اور رب کہہ رہا ہے وقال اللہ، اور اللہ نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا کر اللہ نے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ آج کہاں کر رہے ہیں؟ نماز قائم کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنا الگ ہے، قائم الگ ہے۔ پڑھنا کبھی آیا من میں آیا پڑھ لیا، ظہر میں دکھے، جمعہ میں دکھے، مغرب میں دکھے، پھر غائب، یہ پڑھنا ہو گیا۔ قائم 5 وقتہ۔ دیکھو اللہ نے کیا کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکات ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا نا کہ من صلی صلاتنا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا
وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، جو نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، جو نماز پڑھے ہماری نماز. کہاں ہے جی نماز؟ کون سی نماز ہے؟ نبی والی نماز ہے؟ نماز امامی ہے، نماز مفتی ہے، نماز جماعتی ہے، نماز بزرگی ہے نا. آج نبی والی نماز کہاں ہے؟ آپ دیکھیں ہر 100 میٹر پر دیکھیے آپ کو اطراف، ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ، آپ مسجدوں کا حال دیکھیے. ہے کہیں مسلمان؟ ارے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بابا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. من صلی صلاتنا، جو نماز پڑھے ہماری نماز کی طرح، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ مان لے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارے ذبیحے کو کھا لے، فَذَلِكَ الْمُسْلِمِ، یہ مسلمان ہے. ذمت اللہ، اس کی ریسپانسبلٹی، اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. لا تحقروا ذمت اللہ، لوگوں اللہ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے اس کو حقیر مت جانو. لیکن آج کیا ہے جو مسلمان، ہاں حدیث قدسی ہے نا، یبن آدم، یبن آدم، آدم کے بیٹے، ایک کام تو کر، تیرے 2 کام میں بناؤں گا. یبن آدم، آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، تھوڑا سا وقت نکال دے. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تھوڑا ٹائم، 10 منٹ 15 منٹ نکال دے بابا. املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا. واسد فقرک، تیرے فقر و فاقہ کے دروازے کو کلوز کر دوں گا. اور کیا ہونا بابا؟ اللہ مالدار بنانا چاہتے ہیں. بھلے بزنس کم چلے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی غنی رہیں گے. صحابہ کرام کے پاس کون سی دولتیں تھیں؟ کون سے وسائل تھے؟ کون سے ذرائع تھے؟ ہر حال میں راضی برضا ہو، دنیا ہی میں بیٹھ کے جنت کا مزہ دیکھ، ہے نا. آج ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، پھر بھی دیکھیے آپ بڑے سے بڑے آدمی، کیسے حاجی صاحب کیا حال ہے، کیسے نہیں من صاحب بزنس ڈل. ارے جب سے یہ GST، جب سے یہ سرکار آئی، نہیں ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے، قرآن میں اللہ کہتے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم، اگر تمہارے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو جائے. آج ہے شکر، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کوئی کہتا ہے فخر سے؟ ہاں اچھے سے اچھا، سب امیر غریب سب نہیں. اب پہلے کی سے حالات بس چل رہی ہے، چل رہی ہے. یہ اللہ کو ادا پسند نہیں. اللہ خود کہتے ہیں، دیکھو میں اور آپ اس وقت اچھی پوزیشن، پھر بھی الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے نا جامع ترمذی کے اندر، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی اپنی بیوی بچوں میں صبح کرتا ہے، حالت امن میں کرتا ہے، وہ سیف، اس کی بیوی بچے سیف، اس کے اڑوس پڑوس کا ماحول سیف، بہت اچھا ماحول ہے، ٹینشن فری ماحول ہے الحمدللہ. نارتھ کی بنسبت ساؤتھ ابھی بھی بہتر ہے نا. نارتھ کی بنسبت ساؤتھ ابھی بھی بہتر ہے الحمدللہ. من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی اپنی بیوی بچوں میں حالت امن میں صبح کرتا ہے، معافن عن جسدہ، جسمانی اعتبار سے صحت میں ہے، وکان عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا اسٹاک موجود ہے. 3 نعمتیں اگر کسی کے پاس ہیں، بیوی بچوں میں صبح کر رہا ہے امن میں، کوئی ایسا بڑا پرابلم نہیں ہے، جسمانی اعتبار سے صحت میں ہے، وکان عندہ قوت یوم، ایک دن کے کھانے کے اسٹاک موجود ہے. حیزت لہ الدنیا، دنیا اس کو دی گئی، بحذافیرہا، صرف دنیا ہی نہیں دی گئی، پوری شان بان کے ساتھ دی گئی، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ دی گئی. کیا میرے اور آپ کے پاس اتنی دولت تو نہیں ہے؟
لیکن اس کے باوجود شکر کا مادہ ختم. پیارے نبی صلی اللہ، میں اور آپ 5 ٹائم کی نماز بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی 6 7 ٹائم کی نماز پڑھتے. کبھی تہجد کی نماز آپ کی مس ہو گئی، کبھی اشراق کی نماز آپ کی مس ہو گئی. پوری رات عبادت کرنے والے. جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے آپ پہ رحم کیجئے نا، پیروں میں ورم آ گیا، رحم کیجئے. کیا کہتے افاکون عبدا شکورا یا عائشہ، عائشہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. کبھی اللہ کے نبی کھاتے کبھی نہیں کھاتے، کبھی رات بھر عبادت کرتے، فجر پڑھتے، اشراق پڑھتے. ارے بابا مجھ جیسا اجنبی بھی الحمدللہ آپ کے ہاں جب بھی آتا ہے تو ماشاءاللہ صبح کوئی حاج صاحب چائے پلا رہے ہیں، کوئی بسکٹ کھلا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ. اللہ کے نبی اپنے گھر میں بھی اجنبی ہو گئے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے آ کے پوچھتے عائشہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہتے یا رسول اللہ نہ آپ نے کچھ لایا ہے نہ کسی نے کچھ بھیجا، کیا دوں؟ کبھی میری اور آپ کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا ہے، ایک دن کبھی ایسا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ اللہم قنی عذابک یوم تبعث، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا اللہ جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. کبھی یاد کیا ہم نے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ حساب لینے والا ہے، میرا حساب ذرا آسان لے لینا. کبھی میں نے اور آپ نے فکر کیا؟ ارے بابا آج مسلمان ہم ہیں لیکن اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں. اللہ کے نبی ہم سے کئی 1000 گنا بہتر تھے، پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہم حفظنی بالاسلامی قائمہ، اللہ میری حفاظت کر اسلام کے ساتھ میں جب کھڑا ہوں. وحفظنی بالاسلامی قاعدہ، اللہ میرے اسلام کے ساتھ میری حفاظت کر جب میں بیٹھا رہوں. اللہم حفظنی بالاسلامی راقدہ، اللہ میرے اسلام کے ساتھ میری حفاظت کر جب میں سویا ہوں، لیٹا بھی ہوں تو میرا اسلام میرے ساتھ رہے، میں کھڑا بھی ہوں تو میرا اسلام میرے ساتھ رہے، میں بیٹھا بھی ہوں تو اسلام رہے. آج لوگ ارے مولانا مسجد والی بات چھوڑ دیجئے، یہ بزنس کی بات ہے، یہاں پر پیسے اسے کی بات کیجئے، وہ سب ہم کو مت سکھائیے. کتنے لوگ ایسے نہیں کہتے ہیں؟ ہاں تو پھر کہاں اسلام رہا جی؟ کہاں اللہ کا ڈر رہا جی؟ جب ہم رب کی نہیں مانیں گے رب ہماری کیوں جی مانے گا؟ ہم رب کی نہیں مان رہے، رب ہماری مانے گا. ہم رب کی نہیں سن رہے، رب ہماری سنے گا. ورنہ قرآن میں آج بھی وعدہ ہے 1400 سال سے قیامت کی صبح تک یہ وعدہ برقرار ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب کی ذات وعدے سے مکرنے والی ذات نہیں ہے. وہ مجھے اور آپ کو للی پاپ نہیں دے رہے ہیں کہ سمجھانے کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اچھے کام کرتے ہیں. کیا وعدہ کیا؟ ایمان اور عمل صالح اگر ہے 3 وعدے اللہ کے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ زمین میں حکمران بنائے گا. کسی پارٹی کی جے جے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے منت اور سماجت کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، زندگی میں ہی خلیفہ بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلے عرب کے بکریاں چرانے والوں کو اللہ نے کیسر و کسرا جیسے حکومتوں پر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی سکت دیا. وہ اللہ ہمارا ہے. پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ. دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ضرور بضرور تمہیں ٹھکانہ دے گا، تمہیں مکان دے گا، تمہیں بسنے کے، تمہیں رہنے کے مواقع فراہم کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، من پسند دین کے ذریعے. لاکھ بولے ٹیررزم ہے فلاں، ارے کچھ بھی اللہ کہتا ہے ذَلِكَ قَوْلٌ بِأَفْوَاهِهِمْ، ارے ان کی منہ سے نکلنے والی بکواس ہے جی.
بکواس ہے، بکواس بولتا اللہ ہے نا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ہم کو کیا مٹائیں گے، یہ ہم کو کیا کریں گے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم خود اپنی تہذیب، اپنی کلچرل، اپنی بے اعتدالی، اپنی بے راہ روی، اپنی بے دینی، بے دین بیزاری سے مٹی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسرا وعدہ، ضرور ضرور تم ہی اپنے من پسند دین کے ذریعے مضبوطی عطا کریں۔ تیسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ تیسرا وعدہ، ضرور ضرور، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، ضرور بدل دیں گے، من بعد خوفہم، جب ان پر خوف کے بادل منڈلا رہے ہوں گے، اللہ خوف کو امن میں بدل دیں گے، ہے نا؟ ہوا ہے ایسا کیا؟ اب قرآن کی وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھا تھا نا، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے، کوئی غالب آنے۔ ابراہیم اکیلے تھے، ان کے سامنے نمرود کی طاقت تھی، ان کے افراد خانہ تھے، گاؤں والے تھے، بستی والے، ملک والے، سب کچھ تھے، کیا کرے ابراہیم کا؟ کچھ بگاڑ پائے؟ کچھ بگاڑ پائے؟ ہاں؟ ارے وہ بے دین، وہ ملحد، وہ کافر باپ ابراہیم کا پھینک کر کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب کتنا پیارا ہے، تیرا رب کتنا پیارا ہے۔ ارے آگ ہر ایک کو جلاتی ہے اور تجھے ہے کہ آگ ہی میں پھلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کافر باپ کو اپنی بیٹے کی اس معجزانہ زندگی کے آگ میں ایسے ٹہل رہے ہیں جیسے کوئی برنداون گارڈن میں ٹہل رہا ہے، پارک میں گھوم رہا ہے، ایسے ٹہل رہے ہیں۔ بے دین باپ دیکھ کر کے حیران ہے، ششدر ہے، کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب کتنا پیارا ہے۔ کیا وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ ہاں، گورنمنٹ بدل گئی ہے کیا؟ نہیں، نعوذ باللہ، میرے اور آپ کے اعمال بدلے جی، میرے اور آپ کے افکار بدلے جی، نیتیں بدلے جی، طرز زندگی بدل گیا جی۔ افسوس ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے دربار میں، جبکہ اسی موسیٰ کی حد میں ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو مروا ڈالا نا جی ظالم انسان۔ یوں قتل کے فرعون بچوں کے بدلام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچتی، ہے نا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کریں، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہاں، اللہ اپنے دوستوں کو دشمنوں کے گھر میں پرورش کا موقع، اور سورہ قصص اٹھائیے، بادشاہ کے دربار میں پلے بڑھے لیکن اس کے حرام کا دودھ نہیں پیے، بلکہ اپنی ماں کی چھاتیوں سے دودھ انہوں نے پیا۔ قرآن کے الفاظ ہے نا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، مصر کی ساری عورتوں کے دودھ کو ہم نے اپنے نبی پر حرام کر دیا۔ یعنی اللہ نے پرورش بھی فرمایا، موسیٰ کی کہاں فرمایا؟ فرعون کے دربار میں۔ سورہ قصص پڑھیے نا بھائی، اللہ اکبر۔ وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے جس نے اصحاب کہف کو، کتنے تھے اصحاب کہف؟ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 9، اس سے زیادہ نہیں تھے، ہاں اس سے زیادہ تو نہیں تھے۔ کتنے سال سلایا اللہ نے؟ قال کم لبثتم، کتنے دن جی آرام کرتے رہے؟ آنکھ مسلتے ہوئے، لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا بابا کہاں کہہ رہے ہو بات؟ بل لبثتم 300 سنین وازدادوا تسعا، ارے 300 اور اوپر 9 سال۔ وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ 309 سال تک اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت کی، وہ میرا اور آپ کا رب نہیں ہے؟ وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ جب فرشتوں کی ایک ٹیم کو بھیجا لوط کی بستی کو برباد کرنے کے لیے، انہوں نے کہا، رپورٹنگ دیتے ہوئے کہا، فما وجدنا غیر بیت من المسلمین، ہم مسلمانوں کے ایک گھر کو پاتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ فما وجدنا غیر بیت من المسلمین، ہم مسلمانوں کے ایک گھر کو پاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ رب نے کہا ایک گھر کی حفاظت کرو، پوری بستی کو الٹ دو۔ وہ رب میرا اور آپ کا نہیں ہے؟ ہاں، اسی رب کا وعدہ قرآن میں ہے، ان ینصرکم اللہ
فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے جو اس کے فیصلے کے بعد تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اسی آیت کا جواب آئندہ کبھی درس میں دینے کی کوشش کروں گا، تو مختصر سا وقت، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کتنے لمبا درس ہوتا ہے، بس ایک خواہش تھی، یہاں کے والوں سے ہماری قلبی لگاؤ ہے، محبت ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو، اسی لیے ہم نے ایک مختصر سا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں اگر واقعی اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے آپ کو اسلام نہیں، اسلام خالص، کنڑا میں جس کو کہتے ہیں پرشدھواد اسلام، اسلام خالص ہے نا۔ اگر آج کا مسلمان بھر کے رہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت میرا اور آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ جیسا ایمان، یقین اور عمل کرنے کے اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، میرے اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے۔ اللہ رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے۔ اللہ ان حکمرانوں کو جو ہم پر حکمرانی کر، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے، اللہ ان کے دلوں میں محبت عطا فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے ہمدردی عطا فرما دے۔ اللہ یا تو ان کو ہدایت دے یا پھر تیرے قدرت کا جو فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں کر دے۔ اللہ تیرے اور تیرے نبی کے ماننے والے آج مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ نشانے پر ہیں، اللہ ہر شر سے حفاظت فرما دے، ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہم سب کے آل اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے روزی روٹیوں کے ذرائع کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے تہذیب اور تمدن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں اللہ ہر ایک کی روزی روٹی میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، صحت دے، عافیت دے، امن دے، سکون دے۔ اللہ ہاسپٹل کی زندگی سے بچا، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچا، جو بھی بیمار ہیں جہاں بھی بیمار اللہ شفا دے، جن کے بھی ماں باپ، بھائی بہنیں، عزیز و اقارب، دوست و احباب، بہت سارے ہمارے چاہنے والے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، پیچھے لاک ڈاؤن میں یا اس سے پہلے خبر کی آغوش سے پہنچ گئے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، حد نظر تک اللہ ان کی قبروں کا شادہ فرما۔ زندگی تو نے دیا ہے، اس زندگی کو تیری بندگی اور وفاداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری نسل نو کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، ہم کو نیک بنا، ایک بنا، ہمارے دلوں میں محبت، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت